بلند آواز سے بولیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اور فنش کرتا ہوں۔ خلافت کا دور ہے فاروق اعظم کا۔ ایک دن اچانک آپ نے مسجد میں اعلان کروا دیا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، جلدی سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، لوگوں کو لگا کوئی اہم اعلان ہونے والا ہے، ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا لوگوں میں نے اپنے متعلق غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ میرا ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب میں اپنی خالہ کی یہاں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میری خالہ کی کچھ بکریاں تھیں وہ میں چراتا تھا، ان کے کنویں سے پانی ان کے لیے نکالا کرتا تھا، اور میرے اس کام پر میری خالہ مجھے مٹھی پر کھجوریں دے دیا کرتی تھی، یہی میری مزدوری تھی۔ ممبر پر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں، اتنا فرمایا اور ممبر سے نیچے آ گئے۔ لوگ حیران تھے کہ کیا بات ہوئی، کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی امپورٹنٹ اعلان ہوگا، لیکن انہوں نے بتایا کہ میں خالہ کے یہاں کام کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا، کنویں سے پانی نکالتا تھا، مٹھی پر کھجوریں ملتی تھیں۔ تو کچھ لوگ پھر آئے، جمع ہوئے، صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی اس میں موجود تھے۔ ہمت سے پوچھا امیر المؤمنین مجھے لگتا ہے کہ آپ یہی بات بتانے کے لیے بلائے تھے ہم کو، آپ نے بلایا تھا ہم کو، یا کچھ اور آپ بتانا چاہتے تھے جو آپ نے نہیں بتایا؟ فرمایا اے عوف کے بیٹے، بات دراصل یہ ہے کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے نفس نے مجھ سے یہ کہا عمر اب تم امیر المومنین بن گئے ہو، اب تم امیر المومنین بن گئے ہو، مسلمانوں کے خلیفہ ہو، تمہارے درمیان اور خدا کے درمیان اس وقت لوگوں کو آپ تم ہی واسطہ ہو، تم خلیفہ ہو نا، تو تمہارے ذریعے سے وہ اپنی امیدیں لگاتے ہیں، تو تم ہی سب سے افضل ہو۔ یہ میرے ذہن میں بات آئی تو فرمایا جب میرے نفس نے مجھے اس طرح سے وسوسہ دلایا تو میں نے آپ سب کو جمع کیا اور آپ کے سامنے اپنی پرانی باتیں بتا کر سب کے سامنے اپنی اوقات مجھ کو یاد دلا دی میں نے کہ میں کچھ نہیں ہوں، بکری چرانے والا ہوں، میں وہ ہوں جو چند کھجور کی بیجوں کے لیے، کچھ کھجوروں کے لیے اپنی خالہ کی کنویں سے پانی نکال کے لا کے دیا کرتا تھا۔ کہا مجھے نفس کو کاٹنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ آج ہم چند لوگوں پر تھوڑے سے کیا پاور بن جاتے ہیں، کوئی نگراں بن گیا، کوئی ہیڈ بن گیا، اور کوئی سپروائزر بن گیا، اور کوئی کیا بن گیا، تو بس یہ ہے کہ بس میں آگے کچھ نہیں بولتا۔ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ہمیں خود اپنا جائزہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، حیات طیبہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو